السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور۔ بس کے کا مطلب ہے چونکہ، اور گمان کا مطلب ہوتا ہے گمان یا گما، اس کا مطلب ہوتا ہے خیال۔ نشاں یعنی نشانی اور ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے ہر اشارے میں کوئی اور ہی نقطہ اور بھید پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے تو ہمارا خیال دوسری طرف ہی جاتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی چال اور فریب ہے۔ عاشق محبوب کی ادائیں دیکھ دیکھ کر اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی بات کے لیے یقین کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، لہذا محبوب بظاہر محبت بھی کرے تو عاشق کے لیے اطمینان کی کوئی صورت نہیں بنتی، اور آخر میں وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ محبت کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے جال میں خوب پھنسائیں، پھر اپنی محبوبانہ جو ادائیں ہیں وہ دکھائیں اور میری خوب اچھی طرح خبر لیں۔ اگلا شعر ہے کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم سیدھے اس کے مطلب پر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کی جا رہی ہے، لیکن صاف صاف کہہ نہیں سکتے کہ شاید محبوب ناراض ہو جائے، اور اشاروں میں مطلب سمجھانا چاہتے ہیں اور محبوب سمجھتا نہیں، لہٰذا مجبور ہو کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اگر مجھے دوسری زبان نہیں مل سکتی جو اپنا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھا سکے تو محبوب کو ہی کوئی اور دل دے دے جو آسانی سے میری بات سمجھ سکے۔ اس شعر کا تعلق محبوب کے ساتھ معاملات کی صفائی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی محبوب نے بعض حرکتوں پر ناراضی ظاہر کی، عاشق نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی، عاشق کی بات محبوب کی سمجھ میں نہیں آئی اور عاشق پریشان ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوسری زبان نہیں مل سکتی تو میرے محبوب کو دوسرا دل ہی دے دے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ آئیے اب اس کا شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ ابرو سے ہے کیا اس نگاہ ناز کو پیوند، ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کماں اور۔ ابرو تو آپ جانتے ہیں بھووں کو کہتے ہیں، اور پیوند کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا جوڑ، اور مقرر کا مطلب یہاں پر ہے ضرور، بلا شبہ، یقیناً۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب کی نگاہ ناز کو بھلا ابرو سے یعنی بھووں سے کیا تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ تیر ابرو کی کمان سے نہیں نکل سکتا۔ خواتین حضرات، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ابرو جو ہوتے ہیں یعنی جو بھویں ہوتی ہیں، جب ان کو خواتین بناتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کمان کی طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جیسے کمان آپ نے دیکھی ہوگی، تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے جس کے اندر وہ دھاگا یا جو کچھ بھی لگا ہوتا ہے، تو وہ جس طرح گول آدھی گول گھومی ہوتی، اسی طرح ابرو بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیر جو ہے نا ابرو کی کمان سے نہیں نکل سکتا، اس کا تعلق کسی اور ہی کمان سے ہے، یعنی یہ کسی دوسری کمان سے نکلا ہے، اور وہ کمان بظاہر حسن کی، دل فریبی اور دلکشی کی ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ شعر کی ایک اور خوبی ہے کہ ہر ایک کو موقع دے دیا کہ بھائی آپ اپنے احوال کے مطابق جیسے سمجھیں اس کمان کو تعین اس کا کر رہے ہیں۔ دیکھیے کمان اور ابرو کی اور تیر نگاہ کی جو یہ تشبیہ ہے یہ شاعری میں بہت پرانی ہے، مگر مرزا غالب نے اس میں کیا اچھی طریقے سے اس کو استعمال کر کے اس میں نئی تازگی اور نیا حسن پیدا کر دیا ہے۔ شعر ہے کہ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور۔ اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے،
تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم شہر میں موجود ہو تو ہمیں اپنے دل اور اپنی جان کا کیا غم ہے، کیونکہ جب اٹھیں گے، مطلب ہے کہ جب چاہیں گے بازار سے نئے دل اور جان خرید لائیں گے۔ تمہارے ہوتے ہوئے ہر شخص کے لیے دل اور جان مشکل میں پڑا ہوا ہے اور وہ سستے جاموں بیچنے کے لیے تیار ہے، اور جو چیز بازار میں زیادہ آ جائے تو وہ ذرا سستی بھی ہو جاتی ہے۔ اس شعر کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ دل اور جان لینے میں محبوب نے کوئی جنس کا بازار آراستہ کر دیا جہاں یہ بکثرت بک رہی ہے۔ مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ محبوب جس شہر میں موجود ہو وہاں کون اس سے دل اور جان بچا کر رکھنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ سب کے سب اپنی ان پیاری چیزوں کو اٹھائے ہوئے فوراً محبوب کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور نظر کے طور پر پیش کریں گے کہ یہ ہمارا دل ہے اور یہ ہماری جان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس شہر میں ہیں تو ہمیں کیا فکر ہے، جب چاہیں گے بازار سے جا کر نیا دل بھی لے لیں گے اور نئی جان بھی لے لیں گے۔ شعر ہے کہ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور۔ سبک دست کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا، کوئی کام کرنے میں بہت ماہر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبک دست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام فلاں نے بہت سبک دستی سے کیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت مہارت سے کیا۔ اور بت شکنی کا مطلب ہوتا ہے بت کو توڑ دینا ہے۔ اور سنگ گراں کہتے ہیں کسی بڑے پتھر کو، ایسے پتھر کو جو آپ کا راستہ روک دے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شعر میں کہتے یہ ہے کہ بھائی ہم جو ہیں اس میں اصل میں سارا جو زور ہے وہ ہم کے لفظ پر ہے، یعنی جب تک ہماری ہستی باقی ہے اور اس وقت تک ہم راہ معرفت الہی یعنی اللہ کے راستے میں ایک سنگ گراں ہیں اور راستے کی رکاوٹ ہیں۔ پس اگر ہم نے بت توڑنے میں یہ سبک دستی حاصل کی ہے تو کیا فائدہ، یہ بڑا بھاری پتھر یعنی ہماری اپنی ذات تو ابھی موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ہوس کے بت توڑے ہیں اور اس میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے، جو بھی بت آیا اسے چکنا چور کر کے رکھ دیا، لیکن خود ہماری ذات یا ہماری ہستی کا جو بت بڑے بڑے بھاری پتھر کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہمارا راستہ بدستور روکے ہوئے، اور جب تک وہ نہ ٹوٹے اور وہ نہ ختم ہو، نہ راستہ صاف ہو سکتا ہے، نہ ہم قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہم قرب الہی حاصل کر سکتے یعنی معرفت کی منزل پر پہنچ سکتے۔ تو غرض یہ ہے کہ تنہا یہ صرف یہ ہوا اور ہوس کے بت توڑنے سے انسان فارغ نہیں ہوتا اور معرفت کا راستہ نہیں کھلتا، کیونکہ جب تک ہم موجود ہیں، ہماری ہستی موجود ہے، تو یہ جو ہے لالچ کا اور اس ہوس کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ البتہ جب ہمارے وجود کا بت ٹوٹے گا تو منزل مقصود پر پہنچنے کا دروازہ کھلے گا۔ شعر ہے کہ ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا، ہوتے جو کئی دیدائے خنابہ فشاں اور۔ دیدائے خنابہ فشاں کا مطلب ہوتا ہے خون برسانے اور رونے والی آنکھیں، یعنی وہ آنکھیں کہ جب آپ ان سے روئیں تو ان سے بجائے آنسوؤں کے نکلتے آپ کے خون نکلتا۔ تو وہ کہہ یہ رہے کہ میرے جگر کا جو خون ہے وہ جوش میں آ گیا ہے، اور یہ محبوب کی یاد کا اور محبوب کے بغیر رہنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر میرے پاس اس طرح لہو رونے اور خون برسانے والی کئی آنکھیں ہوتی تو جی بھر کے رو لیتا۔ یہ مضمون مرزا غالب کا خاص ہے کہ کبھی دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اور کبھی خون جگر کا جوش نکالنے کے لیے کئی آنکھوں کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ خدا کی دی ہوئی دو آنکھوں سے ان کے مطابق یہ کام کرنا ممکن نہیں ہے، اور اصل کام ان کی ہمت سے یا ان کے حوصلے سے یا بساط سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جب بہت زیادہ غم ہو گئے اور اس نے ایک سیلاب کی سی صورت اختیار کر لی تو آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو تو مرزا غالب کا ہی ایک شعر ہے، تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قسمت میں غم اگر اتنا تھا
دل بھی یارب کئی دیے ہوتے. یعنی جس طرح غم کی فراوانی کے لیے کہا کہ کئی دلوں کا تقاضا کرتا ہے کئی آنکھوں کا، اسی طرح خون جگر اور جوش کی طوفانی کیفیت کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ اسے ختم کرنا تو دو آنکھوں کا نہیں بلکہ کئی خون رونے والی آنکھوں کا کام ہے. تو اب جتنے زیادہ دکھ ہوں گے اور خون جگر کا جوش جتنے زوروں پر ہوگا تو اسی کے مطابق چیزیں چاہیے ہوں گی، یعنی اسی کے مطابق آپ کو پیمانہ چاہیے ہوگا. دو آنکھوں سے تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے. شعر دیکھیے کہ مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے، جلات کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور. اس میں بھی کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں تو محبوب کی آواز پر قربان ہوا جاتا ہوں. بے شک سر اڑتا ہے تو اڑ جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن جب بھی جلاد میرے اوپر مجھے مارنے کے لیے تلوار سے ضرب لگائے، وار کرے، تو میں کہوں کہ ہاں اور لگا، تو محبوب کہیں کہ ہاں اور لگا. اور محبوب کی آواز اتنی دلکش اور اتنی دل فریب ہے کہ میں اس پر بے تکلف جان قربان کر سکتا ہوں. دیکھیے یہاں بھی مقصود سر کٹنا نہیں ہے، بلکہ محبوب کی میٹھی آواز کی کیفیت پیش کی ہے مرزا نے. اس کے لیے پورا سمجھ لیجیے کہ جلات کا ڈرامہ تیار کیا گیا. یعنی اتنے نازک حالات میں کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو، محبوب کی آواز کی دل فریبی کو پھر بھی اس قابل قرار دیتے ہیں اور کہ اسے بار بار سنا جائے، اور موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی اسی آواز کو سننا چاہتے ہیں. شعر ہے کہ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور. خورشید جہاں تاب کا مطلب ہے وہ سورج خود، اس کی روشنی جس سے کہ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اپنی یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ہر روز اپنا نیا چھپا ہوا داغ دکھاتا ہوں. نہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بھائی سورج نکل رہا ہے. مطلب یہ کہ میرے ہر داغ کی حرارت جو ہے وہ بالکل، اور گرمی جو ہے وہ بالکل سورج سے ملتی جلتی ہے، اور اتنی ملتی جلتی ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ سورج نکل آیا. البتہ کچھ مدت کے بعد انہیں دھوکے کا احساس ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اوہو بھائی یہ تو مرزا غالب کے سینے کا ایک نیا داغ محبت تھا جس پر ہمیں سورج کا دھوکہ ہوا ہے. شعر ہے کہ لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور. آہو فغاں کا مطلب ہوتا ہے رونا پیٹنا، اور کوئی دم چین لینا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ وقت اطمینان اور سکون سے گزرنا. اب اس کی جو تشریح مرزا غالب نے خود کی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی باریک بات ہے. لیتا کا واسطہ ہے چین سے، اور کرتا جو ہے وہ ملا ہوا ہے آہو فغاں سے. اب چونکہ یہ غالب کی یعنی کی ہوئی تشریح ہے، اس لیے اس کو ہم انہی الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ بعض اوقات شاعر ایسا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ایسا شعر جیسا کہ مرزا کا ہے بآسانی چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں. تو اس میں اس کے معنی جو ہیں وہ کوئی ایسے کوئی مرزا کے جیسے اشعار بھرے ہوئے ہوتے ہیں فلسفے سے، تو اس میں کوئی اور کوئی خاص الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں ہم اپنا دل نہ دیتے اور ہمیں کچھ چین مل جاتا، اور اگر نہ مل جاتا تو ہم کچھ دن اور آہو فغاں کر لیتے. شعر ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طب رواں تو ہوتی ہے رواں اور.
نالے کہتے ہیں، نالا کہتے ہیں رونے کو، اونچی اونچی آواز میں چیخنے کو۔ طبع سے مطلب یہ ہے کہ شاعری کرنے کا مزاج یا موڈ آپ سمجھ لیجئے، اور رواں کہتے ہیں بغیر کسی الجھن کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے کسی چیز کے چلنے کو۔ اس کی شعر میں مرزا نے اپنی طبع رواں کو، یعنی جب شاعر شعر کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا شعر کہنے کا موڈ ہوتا ہے سمجھ لیجئے، تو اس کو انہوں نے ندی نالے سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ابھی ہم نے نالے کا آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ اس معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جب مجھے شاعری کر کے جب میں اپنا دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا تو میں بہت اونچی آواز سے رونے لگتا ہوں۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ نالا جو ہے وہ ندی نالے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی ندی نالوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس سے بڑے بڑے پتھر بیچ میں آ کے گر جاتے ہیں اور ندی کا بہاؤ رک جاتا ہے، لیکن جو پیچھے سے پانی آ رہا تھا وہ رکاوٹ سے رکتا تو نہیں ہے، وہ تو آتا رہتا ہے، اور پھر وہ جمع ہو کر اتنا زور پیدا کر لیتا ہے کہ یا تو پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، یا جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا پھر اس رکاوٹ کے اوپر سے بہنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے ختم کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ندی اور نالے کا جو بہاؤ ہے وہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنی جو میری طبع رواں ہے، اگر کسی مصیبت یا رنج کے باعث طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہو بھی جائے تو ندی اور نالوں اور دریاؤں کی طرح اس کی روانی تیز ہو جاتی ہے، اور میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ اثر کرنے والا شعر کہہ لیتا ہوں۔ آخری شعر ہے، یعنی اس کا مقطع ہے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ سخنور کا مطلب ہوتا ہے شاعر۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ دنیا میں اور بھی اچھے اچھے شاعر ہیں، سخنور ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ غالب کا جو انداز بیان ہے وہ ان میں سب سے الگ ہے اور سب سے اچھوتا ہے۔ اب اس شعر میں بھی انہوں نے یعنی بات تو کی ہے، یعنی اپنے انداز کے اچھوتا ہونے کی کہانی تو کہی ہے، لیکن خود نہیں کہی، دوسروں کی زبان سے کہلوائی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے لوگوں میں عام چرچا رہے، عام شہرت ہے، بھئی غالب بہت اچھا شاعر ہے کیونکہ اس کا جو انداز بیان ہے وہ سب لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور سب لوگوں سے ہٹا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور اس کی کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔